فرزانہ یہ بتائیے کہ جو ریزن بتائی جا رہی ہے الیمین گنڈاپور کو ہٹانے کی، کیا واقعی یہ ریزن ہے یا کہ نہیں وجوہات کچھ اور ہیں؟ صافی صاحب بالکل، یہ جو مختلف ایشوز جو سامنے آ رہے ہیں ان میں کئی ریزن جو تھی وہ ایسا ایسا جمع ہوتی گئی. آپ رمضان سے لے کر اگر جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا اس حوالے سے بات کریں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مین جو وجہ بنی ہے وہ ان کی جو بہن ہے ان کے حوالے سے جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے وہ بنی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اصل ایشو یہ تھا کہ جو آخری ملاقات عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور کی ہوئی ہے اس میں کچھ ایسے معاملات سامنے آئے جس کی وجہ سے علی امین صاحب کو لگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا جن حالات سے گزر رہا ہے اور پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اس طرح کا کوئی بھی عملی قدم اٹھانا وہ مناسب نہیں ہوگا. تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو خواہش کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس کو انہوں نے پورا کرنے سے انکار کیا، جو کہ آخری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرب ثابت ہوئی پچھلے آنے والے سارے معاملات پر، کہ جس کے حوالے سے بار بار خان صاحب کو یہ پیغام رسانی ہوتی رہی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ جو پارٹی کے مفاد میں ہے، جو آپ کی قید کی رہائی کے لیے امکانات ہیں اس کے لیے بہتر رہے گا، ان سارے فیصلوں میں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. تو اب جو چیز سامنے آئی اس میں بھی وہی ہو گیا کہ نہیں، ایسے حالات میں اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سا ایک اشارہ دے دیتی ہوں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اگر اسی کا ایک ریہرسل یہاں پہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک انتہائی خطرناک اقدام ثابت ہوگا. تو اسی طرح کے کئی اور معاملات ہیں جو آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. بہرحال یہ ذرائع کی باتیں ہیں، اب یہ تو علی امین صاحب ہی کسی دن سامنے آ کر بتا سکتے ہیں کہ اصل وجہ کیا بنی ہے، لیکن میرا خیال میں اسی طرح کی چیزیں ہوتے ہوتے آخر میں ایک کاری ضرب لگی ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنی جو پوزیشن ہے وہ چھوڑنی پڑی. عرفان، آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ اصل وجہ یا وجوہات کیا تھی؟ میری معلومات تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا بھی آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، پارٹی میں شدید اختلاف ہیں، کارکن اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، کسی قیادت پر کسی کا اعتماد باقی نہیں رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے عوام کی نفسیات کے ساتھ ایک بار پھر ایک ایسا کھیل کھیلا ہے جس میں کافی حد تک انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. جو اطلاعات ہمیں ہیں کہ پارٹی غیر مقبول ہو رہی تھی، کارکنان جلسے جلوس میں شرکت نہیں کر رہے تھے. 27 ستمبر کا جو ناکام جلسہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ایک پر دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب ایک ایسے متنازع فرد کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی حکومت ختم ہو جائے اور انہیں سیاسی شہادت مل جائے، اور ایک بار پھر وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے عوام سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. یہ تو اندرونی اس کی خبریں ہیں، اطلاعات ہیں، کچھ لوگ اس سے اتفاق کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ابھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 3-4 اور نام دیے گئے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، جس میں ہزارہ ڈویژن کے کچھ نامی گرامی لوگ شامل ہیں. اس کا کافی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن تاحال اس پر کوئی اتفاق نہیں ہوا. اب ایک جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، پارٹی کے اندر ہی سے بہت سارے لوگ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. اگرچہ ہم بات کریں کہ گزشتہ 2 دن پہلے جب علی امین گنڈاپور نے ایک عشائیے کا انتظام کیا تھا تو اس میں 25 کے قریب MPAs جو تھے وہ نہیں آئے تھے. اب یہ نہیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں آئے، شاید وہ کہیں اپنی دور دراز علاقوں میں تھے، شاید ملک سے باہر تھے، جو بھی تھا، لیکن جو اطلاعات ہیں کہ اس میں 25 MPAs نے شرکت نہیں کی. تو یہ بھی ایک اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی واقعی ناراضگی ہے. تو اب جو ایک یہاں پر خیبر پختونخوا میں ووٹ بینک کا انحصار ہے تحریک انصاف کا، وہ یہی یوتھ ہے، وہ یہی نوجوان ہیں. اور
سہیل افریدی کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ جو ان کا تعلق ISF سے رہا ہے، وہ ینگ ہے، نوجوان ہے، اور اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں خاص کر یوتھ وہ نکل آئے گی اور ان سے ان کی توقع ہے۔ جس طرح میڈم فرزانہ نے بات کی، بالکل کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس خیبر پختونخوا میں بھی نوجوان جو تبدیلی لے کر آئے بنگلہ دیش میں، دیگر ممالک میں ہم نے دیکھا، تو اسی فارمولے پر یہاں بھی کام کیا جا رہا ہے اور آپ کہہ لیں کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی تو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جی اعزاز سعید صاحب، آپ کے پاس بھی بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہے اور PTI کی قیادت زیادہ تر اسلام آباد میں ہی ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی؟ سلیم بھائی، جو اسلام آباد سے بیٹھ کے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ عمران خان کو جو بھی پارٹی قیادت ملتی تھی، پرٹیکولرلی جس کا تعلق سٹیک ہوتا تھا خیبر پختونخوا میں، تو وہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں ایک شکایتوں کی ایک پوری طویل لسٹ جو ہے وہ لے کے آیا کرتی تھی۔ علی امین گنڈاپور دوسری طرف جب بھی عمران خان سے ملے تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو مقتدر قوتیں ہیں ان سے ڈیل کروانے کی بھی کوشش کی۔ یہاں پر بیٹھ کے جو ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کو کچھ عرصہ پہلے اطلاع دی گئی کہ جو ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یا پارٹی کے احکامات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ علی امین گنڈاپور ان پر عمل درآمد طریقے سے نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی جلسہ ہونا ہے پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں کسی جگہ، تو ایسی جگہ جلسے کی تجویز کی جاتی تھی جو پارٹی کے لیڈرز کے مطابق درست نہیں تھی، لوگوں کے اٹینڈنس جس سے خراب ہوتی تھی۔ آخری جلسے کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا بالکل یہی خیال تھا۔ پھر ایک اور شکایت جو آخری موقع پر آئی کہ 10 کے قریب ایسے لیڈرز کے نام آئے جو الزام عائد کیا گیا علی امین گنڈاپور کے اوپر کہ انہوں نے مقتدر حلقوں کے ان 10 کے قریب لوگوں کے نام دیے کہ ان لوگوں کو عمران خان سے ملنے سے باز رکھا جائے یا ان لوگوں کی جو قربت ہے عمران خان کے لیے وہ خراب ہے۔ اب علی امین گنڈاپور کی اگر سائڈ دیکھیں تو گورننس کے اعتبار سے تو بہت بڑے بڑے سوالات ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورننس ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھی جاتا تھا، آپ کا تعلق ادھر سے، آپ کو بھی پتہ ہے، فرزانہ اور ہمارے عرفان جو ہیں یہ بھی اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ گورننس اس لیے خراب تھی کہ جب 12 ماہ ایک پارٹی ایک پروٹیسٹ کے موڈ میں ہو تو اسے ٹائم ہی نہیں ملے گا گورننس کا، اور یہ ظاہر وجہ تھی۔ اور آپ دیکھیں، خالی ان کا بجٹ بھی دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ بجٹ جو ہے لیپس ہوتا تھا اور کتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ اس سے ایکسیڈ کر جاتے تھے، اخراجات جو ہیں وہ نکل جاتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایٹ دی سیم ٹائم بڑی ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہے تھے۔ ایک ٹائٹ روپ کے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ تھی، دوسری طرف ان کے لیڈر عمران خان تھے، اور انہوں نے دونوں کو بیلنس رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دونوں کا اعتماد رکھا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر لیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ وہ ان کے، شروع میں خان صاحب بھی سمجھتے تھے وہ ان کے، اور ود دی پیسج آف ٹائم جب خان صاحب کے احکامات عمل درآمد نہیں ہونے شروع ہوئے تو خان صاحب یہ سمجھنے لگ پڑے کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ ان کے نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے۔ حالانکہ علی امین گنڈاپور اگر دیکھا جائے بہت ساری ایسی باتیں علی امین گنڈاپور سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میں کبھی ویسے علی امین صاحب سے ملاقات میری اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن علی امین گنڈاپور نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو پارٹی کے بھی براڈلی فیور میں گئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے کہ پارٹی کی جو ریلیشن شپ ہے، جو فریکچرڈ ریلیشن شپ ہے پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ اور پاکستان کے باقی جو حلقے ہیں ان کے ساتھ، ان کی پارٹی کے باقی حلقوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو جسے کہتے ہیں نا جوڑنے کی انہوں نے ضرور کوشش کی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ لائل رہے ہیں آخری دم تک اپنی پارٹی کے ساتھ۔ جس طریقے سے انہوں نے استعفیٰ کا آرڈر آیا، جس طریقے سے انہوں نے کمپلائی کیا، تو میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈاپور کسی بھی طریقے سے ان کی لائلٹی پہ کوئی ڈاؤٹ تھا۔ انہوں نے بار بار ثابت کیا کہ وہ پارٹی کے لائل ہیں۔ ہاں، پارٹی کی پالیسی، عمران خان کی بعض پالیسیاں، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اسلام آباد کے اوپر بار بار چڑھائی کی جائے، وہ اس کے حامی نہیں تھے، اور اس وجہ سے اچھا آپ سے ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ استعفے کا کیا معاملہ ہے۔ گورنر صاحب یہ بتائیے کہ علی امین صاحب تو کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا ہے، اور وہ خود گھر بھی پہنچ گئے،
لیکن آپ پہلے ان کے خلاف باتیں کرتے تھے اور اب ان کا استعفیٰ منظور نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل مجھے استعفیٰ ان کا گورنر ہاؤس سے موصول ہوا ہے اور میں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ میری گورنر ہاؤس سے میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے. ہم نے آفیشیلی جو ان کا استعفیٰ ہے اس پہ ہم نے آفیشیلی ان کو ایک رسید بھی دے دی ہے کہ ہمیں موصول ہو چکا ہے. اب اس کے آئینی قانونی تقاضے دیکھتے ہوئے جب میری ٹیم جو ہے وہ مجھے بوٹ اپ کرے گی تو انشاءاللہ جو بھی آئین کے مطابق کام ہوگا ہم اسی پہ کریں گے. یہ کب موصول ہوئی ہے؟ پہلے تو آپ کہا کرتے تھے کہ موصول ہی نہیں ہوئی ہے. یہ ہفتہ دوپہر 2:30 بجے. تو سنڈے کو کوئی کارروائی آپ نہیں کریں گے؟ نہیں، میں اس وقت آپ سے جب بات کروں میں خود اسلام آباد میں ہوں. میری اپنی گھر میں ڈی خان جا رہا ہوں اور میں ڈی خان میں ہوں کیونکہ ہمارے جو واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے نوجوان شہید ہوئے، پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں اور شہری شہید ہوئے ہیں، اس کے لیے جو ہے میں ڈی خان میں ہوں اور پھر جو ہے جاؤں گا آفس تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. تو صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے تو یہ تو ایک دستخط کا معاملہ ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. ایک دستخط ہے تو کر لیجئے. دیکھیں صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے نہیں ہے. جب تک ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہتا ہے. جب ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوگا تو پھر وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. چلیے بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں کنڈی صاحب سے ایک بات پتہ کر لوں. جی یہ اعزاز سعید صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. جی بالکل. جی فیصل صاحب یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور آپ کے کولیگ ہیں، وزیر اعلیٰ کے طور پہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ کے علاقے کے بھی ہیں، تو اب آپ ڈی آئی خان جا رہے ہیں تو کنڈی صاحب آپ کا علی امین سے بھی ملاقات کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں؟ نہیں جناب، میرا تو بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ملاقات کرنے کا، نہ پہلے کوئی ہوئی ہے نہ ابھی کوئی ارادہ میرا فی الحال ہے. بہت شکریہ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں وقت دینے اور بات کرنے کے لیے.